حقوق الزوجین کے تعلق سے پچھلے خطبات میں ہم نے شوہر کے حق کیا ہیں بیوی پر ان کو سماعت کیا، اور امید کی جاتی ہے کہ ہماری خواتین نے اپنے شوہروں کے حقوق سنے، انشاءاللہ العظیم وہ ان پر عمل کر رہی ہوں گی، اور رب کریم ان پر عمل کرنے کے لیے ان تمام کی مدد فرمائے اور پوری طریقے سے شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر بیوی کے شوہر پر کچھ حقوق ہیں تو یاد رکھیے شوہر پر بھی بیوی کے کچھ حقوق ہیں۔ اگر ادھر سے ذمہ داری ہے تو ذمہ داری ادھر سے بھی ہے، دونوں طرف سے ذمہ داری ہے، اور جب دونوں ذمہ داریوں کو نبھایا جائے گا تبھی گھر کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، تبھی گھر کے معاملات کو بآسانی طے کیا جا سکتا ہے، تبھی زندگی کو پرامن اور سکون والی زندگی بنایا جا سکتا ہے، تبھی شادی کے اس مقصد کو جسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، ان تمام مقاصد کو پہچانا جا سکتا ہے اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کے حقوق میں سے جو بیوی کے حقوق ہیں شوہر کے لیے، ان میں سے پہلا اور ضروری حق یہ ہے عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کی جائے۔ عاشروہن بالمعروف، اچھے اور صاف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ زندگی بسر کرنا اچھے طریقے سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ ہے اگر آپ اپنی بیوی کو ایک نیک اور صالح دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی صالح بن کر کے رہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو خدمت گزار دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کی اطاعت کرے تو آپ کے دل میں بھی یہ چیز ہونا چاہیے کہ سامنے جو عورت ہے یہ میری بیوی ہے، نہ کہ میرے گھر کی غلام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے تیز آواز میں بات نہ کرے تو یہ معمول آپ کو اپنی زبان پر بھی لانا ہوگا۔ آپ کو بھی اچھے انداز میں، بہترین انداز میں، ان انداز میں جن اندازوں کو آج کا نوجوان غیر محرمہ خواتین کے سامنے پیش کرتا ہے یا غیر محرم خواتین آج کے نوجوان لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر آپ ان شادی شدہ جوڑوں میں اختیار کرنے کی کوشش کریں تو یقین جانیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لم یرا للمتحابین مثل النکاح، دنیا کی تمام محبتیں ہو سکتی ہیں لیکن سب سے زیادہ محبت اگر کہیں پائی جاتی ہے تو اس جوڑے میں پائی جاتی ہے۔ لیکن مس انڈرسٹینڈنگ کہاں ہوتی ہے؟ ہوتا یہ ہے میں تو دادا ہوں تجھے غلام بن کر کے رہنا ہے۔ جب یہ سوچ انسان کے دل میں آ جائے تو یاد رکھنا چاہیے کہ عورت وہ ہے جسے پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالی گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے۔ اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہی ہے آپ ان کے مزاج کے بنیے، ان کو اپنے مزاج کا بنائیے، آپ ان کو عزت دیجئے وہ آپ کو عزت دیں، آپ ان کے خاندان کو عزت دیجئے وہ آپ کے خاندان کو عزت دیں۔ آپ تمام طریقے سے کوشش کیجئے کہ اگر آپ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے تیز آواز میں بات نہ کریں تو آپ بھی ان کے سامنے تیز آواز میں بات نہ کریں۔ معاملات جو بھی ہوں ان کو اس طریقے سے سلجھایا اور سمجھایا جائے کہ گھر میں کسی کی زبان سے بھی تیز آواز نہ ہو جائے۔ اگر ہم اس طریقے سے ان کے ساتھ رہنے لگیں تو اس کو کہا جاتا ہے عاشروہن بالمعروف، آپ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں، آپ ان کی عزت کا خیال رکھیں، وہ آپ کی عزت کا خیال رکھیں، وہ آپ کے معاملات کا خیال رکھیں، آپ ان کے معاملات کا خیال رکھیے۔ اور اگر یہ ہم کرنے لگیں تو یقین جانیے ہم اس جوڑے کو، ہم اس زندگی کو، جس زندگی سے آج کا شادی شدہ انسان تھک جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور اسے دنیا کے ہر کونے میں سکون نظر آتا ہے، لیکن اگر کہیں سے بے چین ہے تو اپنے گھر کی طرف سے ہے، کہیں بچوں کی طرف سے ہے، کہیں بیوی کی طرف سے ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہونے لگیں تو یقین جانیے اپنے گھر میں دل کا لگنا یا اسی طریقے سے واللہ اخرجکم من بطونکم کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون
سکون گاہ بنایا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں محسوس ہونے لگیں اور ہمارے گھر ہمارے لیے سکون کی جگہ بنے۔ ہمارے بچے جو ننھے منھے ہوتے ہیں، جن کو کہیں نہ کہیں حد سے زیادہ پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان بچوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں تو ماں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ماں کے اچھے اعمال کو بتایا جائے کہ بیٹے والدہ نے آپ کو سمجھایا تھا، بچے آپ کی مما نے آپ کو بتایا تھا، بچے آپ کی مما کتنے اچھے سے تربیت کر رہی ہیں، کتنی اچھے سے اصلاح کر رہی ہیں، اور آپ ہیں کہ ان کی باتوں کو چھوڑے جا رہے ہیں یا مخالفت کیے جا رہے ہیں، یا آپ ہیں کہ مما کی باتوں کو سن نہیں رہے ہیں۔ ان تمام طریقوں میں یا اسی طریقے سے جب دونوں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد پر ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں عورت غلطی پر ہوتی ہے اور کہیں کہیں مرد غلطی پر ہوتا ہے۔ اگر مرد غلطی پر ہے تو یقین جانیے مرد کا پہلا فریضہ ہے، اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے وہ معافی مانگے اور کہے کہ اسی جگہ پر میں غلط ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور یاد رکھیں میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ آج انسان چاپلوس ہوتا ہے دوسروں کے سامنے، آج تلوے چاٹتا ہے ان لوگوں کو جن کو تھوڑے سے پیسے والا سمجھ لیتا ہے، آج انسان جھکتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کی وہ ریسپیکٹ اپنے دل میں کر رہا ہو، آج انسان اپنی تیز آواز کو بالکل بلی والی آواز بنا کر کے پیش کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن سے اسے ڈر ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ناراض ہو جائیں۔ لیکن وہی جہاں پر گھر کا معاملہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، وہ ایک طریقے سے شیر، اور ایسا شیر جو بہت بھوکا شیر ہے، اس کی آواز سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی آواز بھی کئی سینوں کو پھاڑ سکتی ہے، اس کی آواز بھی کئی دلوں کو چیر سکتی ہے۔ یہ کہاں کا شیر ہے؟ باہر تو تلوے چاٹے جا رہے تھے، باہر تو غلامیاں کی جا رہی تھی، اور گھر میں آئے تو آپ بہت بڑے لاٹ صاحب بن گئے۔ نہیں، وہ سامنے والا انسان بھی انسان ہے، اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہے، وہ اب سے پہلے کسی کی شہزادی تھی، کسی کی بیٹی تھی۔ آپ ان کے والد سے پوچھئے ان کی عزت کیا ہوا کرتی تھی۔ عزیزو، پہلا اور ضروری مسئلہ یہ ہے آپ ان کی عزت کریں۔ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں، اور اگر ان سے ریسپیکٹ چاہتے ہیں ان کی ریسپیکٹ کریں، اگر ان سے عزت چاہتے ہیں ان کی عزت کریں، اگر آپ ان کو اچھا چاہتے ہیں تو خود اچھا بنیں۔ اگر یہ عمل ہم کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں کافی سدھار ہوتا ہے۔ آگے کی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے الہ العالمین تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ آج ہمارے جوڑوں میں بگاڑ ہے، مولا کریم تو محبتوں کو دینے والا ہے، الہ العالمین تو ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں اللہ آج کل شادی شدہ جوڑوں میں مولا کریم تو محبتوں کو پیدا فرما دے۔ اللہ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین اس دنیا میں جب تک زندگی دے، الہ العالمین تو دین پر، اسلام پر، ایمان پر زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائیو۔